تو آج ہم بات کر رہے ہیں مشہور فلسفی سلاوو جزیزک، ان کی آکسفورڈ یونین میں ہوئی ایک حالیہ گفتگو پر۔ ان کی باتیں ہمیشہ کی طرح سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ والی گفتگو خاص طور پر اہم ہے کیونکہ اس میں انہوں نے آج کل کے جو سماجی اور سیاسی حالات ہیں، ٹیکنالوجی کا مستقبل اور ہمارے رویوں میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، مطلب ان سب پر بات کی ہے۔ صحیح، تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ پہلی بات جو انہوں نے اٹھائی وہ کافی دلچسپ ہے کہ عوامی زندگی میں بے شرمی یا وہ جو بے حیائی ہے اس کا مقام بدل گیا ہے۔ مطلب پہلے یہ باغیوں کا انداز تھا، اب طاقتوروں کا ہے۔ ہاں، یہ ایک آپ کہیں کہ مرکزی نقطہ ہے ان کی بات کا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے جو لوگ نظام سے اختلاف کرتے تھے، جو باغی سمجھے جاتے تھے، وہ ایسی زبان استعمال کرتے تھے، وہ بے باک ہوتے تھے۔ جی، لیکن اب وہ کہتی ہیں صورتحال بالکل الٹ گئی ہے۔ اب جو لوگ اقتدار میں ہیں، جیسے انہوں نے ٹرمپ کی مثال دی، وہ کھلم کھلا ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو پہلے سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اور لوگ اسے قبول کر رہے ہیں۔ قبول ہی نہیں کر رہے بلکہ شاید اسی وجہ سے انہیں پسند بھی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان خامیوں کے باوجود پسند کرتے ہیں، بلکہ شاید انہی خامیوں کی وجہ سے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے رویوں میں۔ یہ تو واقعی پریشان کن بات ہے۔ اچھا، تو اس حال سے مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے زیزک نے وہ کوانٹم میکینکس کا ایک تصور استعمال کیا، سپرپوزیشن۔ سپرپوزیشن اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ جی، سپرپوزیشن وہ کہتی ہیں کہ ہمارا مستقبل جو ہے نا، وہ ابھی ایک سپرپوزیشن کی حالت میں ہے۔ یعنی جیسے فزکس میں ایک ذرہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ ہو سکتا ہے یا کئی حالتوں میں، ٹھیک، اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ ہمارا مستقبل بھی ابھی طے شدہ نہیں ہے۔ کئی ممکنہ راستے ایک ساتھ موجود ہیں، جیسے ماحولیاتی تباہی کا خطرہ، بڑی جنگیں، لوگوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی، یہ سب امکانات ہیں۔ اور یہ واضح نہیں کہ ہوگا کیا آخر میں؟ بالکل، ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس غیر یقینی صورتحال میں ان کے خیال میں سب سے زیادہ امکان کس چیز کا ہے؟ کون سا راستہ زیادہ ممکن نظر آتا ہے؟ اور دیکھیے یہی سب سے تشویشناک بات ہے۔ زیجک کے مطابق جو سب سے زیادہ ممکنہ نتیجہ نظر آ رہا ہے وہ ہے نرم فاشزم۔ نرم فاشزم، یہ کیا چیز ہے؟ اس سے ان کی مراد وہ پرانا کلاسیکی فاشزم نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا نظام جہاں معیشت تو سرمایہ دارانہ ہی رہے گی، بزنس چلتا رہے گا، اچھا، لیکن اس پورے سسٹم کو کنٹرول کرے گی ایک بہت مضبوط ریاست۔ اور یہ ریاست اپنی طاقت کو جائز قرار دینے کے لیے وہ اکثر آپ کہہ لیں من گھڑت یا مسخ شدہ روایتی یا مذہبی نظریات کا سہارا لے گی۔ مثالیں ہیں اس کی کوئی؟ جی، وہ چین اور بھارت جیسی مثالیں دیتی ہیں کہ وہاں کیسے تیز رفتار معاشی ترقی کو، مطلب سرمایہ داری کو، ایک مضبوط ریاستی کنٹرول اور قوم پرستی یا روایتی نظریات کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ یہ تو پہلے والے نقطے سے جڑ رہا ہے، وہ بے شرمی والی بات سے۔ مطلب ریاست اپنی طاقت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بالکل بالکل جوڑ رہا ہے۔ اور اسی سے منسلک ایک اور رجحان ہے جس کی وہ بات کرتی ہیں، وہ ہے روگ سٹیٹس کا بڑھنا، یعنی بدماش ریاستیں۔ روگ سٹیٹ، یہ تو عام طور پر ان ملکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بین الاقوامی قوانین نہیں مانتے۔ شیجک اسے تھوڑا مختلف انداز سے دیکھتی ہیں۔ ان کے نزدیک روگ سٹیٹ وہ ہے جہاں ریاست کا اپنا قانونی نظام وہ خود کو قائم رکھنے کے لیے کافی نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ ریاست کو اپنی عملداری قائم رکھنے کے لیے غیر قانونی یا نیم قانونی قسم کے پرتشدد گروہوں کی مدد لینی پڑتی ہے۔ گویا ریاست خود اپنے قانون کی پوری طرح پابند نہیں رہتی۔ اچھا، جیسے؟ وہ مثالیں دیتی ہیں ہیٹی کی، روس کی جہاں وہ ویگنر گروپ تھا، اسرائیل میں مغربی کنارے کے آباد کاروں کی بات کرتی ہیں جنہیں اکثر ریاستی تحفظ ملتا ہے، اور یہاں تک کہ امریکہ میں بھی وہ جو ملیشیا گروپس ہیں جیسے پراؤڈ بوائز وغیرہ۔ اوہ خدایا، یعنی ریاست اور غیر قانونی طاقت کا گٹھ جوڑ۔ جی، یا کم از کم ایک سمجھوتا۔ ایک خطرناک صورتحال ہے یہ۔ یقیناً۔ اچھا، اب ذرا موضوع بدلتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی، اس پر تو آج کل بہت بات ہو رہی ہے۔ اس بارے میں شیجک کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اے آئی پر بھی ان کا جو زاویہ ہے نا، وہ تھوڑا ہٹ کر ہے۔ وہ اس بحث میں نہیں پڑتی کہ کیا اے آئی انسانوں کی طرح سوچ سکے گا یا اس میں شعور آ جائے گا۔ تو پھر کس چیز پر توجہ ہے ان کی؟ وہ دو ایسی چیزوں کی نشاندہی کرتی ہیں جو ان کے خیال میں خالصتاً انسانی ہیں اور شاید اے آئی میں کبھی نہ آ سکیں۔ اچھا،
وہ کیا ہے؟ پہلی چیز وہ کہتی ہیں ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی بظاہر بالکل بے معنی سی رسومات یا عادتیں، جیسے انہوں نے اگاتھا کرسٹی کی مثال دی کہ وہ لکھنے کے بعد نہا کر سیب کھاتی تھیں۔ ان عادتوں کا کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہوتا، یہ بس ہمارے زندگی کے بے ترتیبی سے نپٹنے کے چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے اصلی حقیقی قسم کھانا یا گالی دینا۔ گالی دینا یہ کیسے انسانی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ صرف بدزبانی نہیں ہے، یہ دراصل زبان کی حدود کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم اپنے جذبات یا اپنی حالت کو الفاظ میں پوری طرح بیان نہیں کر پاتے تو وہ جو ایک بے چینی، ایک فرسٹریشن نکلتی ہے نا، وہ شاید مشین میں نہ آ سکے، وہ اصلی جذبہ۔ واہ، یعنی ہماری اصل انسانیت ہماری کمیوں یا غیر منطقی چیزوں میں چھپی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اچھا، تو ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے زیزیک واپس اسی نقطے پر آتے ہیں جو انہیں سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے، یعنی عوامی زندگی میں بڑھتی ہوئی بے شرمی۔ بالکل، وہ اس پر بہت افسوس کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ اسرائیل کی مثالیں دیتی ہیں کہ کیسے کنیسٹ میں قیدیوں سے بدسلوکی پر بحث ہوئی تو ہمدردی قیدیوں کے بجائے ان محافظوں سے کی گئی جنہیں شاید سزا ہوتی، یا پھر غزہ میں ایک فوجی کی خودکشی پر رد عمل یہ تھا کہ فوجیوں کو ایسی ٹریننگ دیں کہ انہیں برا ہی نہ لگے، یعنی بے حسی کو بڑھاوا دینا۔ جی، ان کے مطابق یہ رویے، یہ باتیں، یہ بے شرمی کی انتہا ہیں جو پہلے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ پھر ژاک لاکان کا حوالہ دیتی ہیں، مشہور ماہر نفسیات، جی کہ شاید آج کل نفسیاتی تجزیے کا ایک کام یہ رہ گیا ہے کہ لوگوں میں شرم کا وہ جو بنیادی احساس ہوتا ہے، جو لگتا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے، اسے کسی طرح بحال کیا جائے۔ یہ تو بہت گہری اور پریشان کن بات ہے۔ کیا واقعی ہماری اجتماعی اخلاقیات اتنی کمزور ہو گئی ہیں؟ تو خلاصہ یہ کہ زیزیک کی یہ گفتگو ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہم اپنی موجودہ حالت کو دیکھیں، مستقبل کے خطرات کو سمجھیں، اور خاص طور پر یہ جو ہمارے معاشرے میں اخلاقی گراوٹ آ رہی ہے اس پر سنجیدگی سے غور کریں۔ بالکل، اور یہ گفتگو ایک سوال کے ساتھ ہمیں چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر سوچنا چاہیے کہ اس بڑھتی ہوئی بے شرمی اور بے حسی کے دور میں کیا شرم کا وہ جو بنیادی احساس ہے جو شاید سماج کو جوڑ کر رکھنے کے لیے ضروری ہے، کیا اسے واپس لانے کا کوئی طریقہ ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کیسا ہو سکتا ہے؟